عشق میں بسمل ایپیسوڈ 101 پارٹ 2 تحریر بائی سارہ۔ پلک کی گاڑی خان حویلی کے گیٹ پر آ کر رکی اور فوراً ہی ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ ہوا بھی تھم گئی لگتی تھی، ہر لمحہ ساکت ہر خطرے کی پیشن گوئی خبر دے رہا تھا۔ پلک نے اپنے پاؤں زمین پر رکھے اور بے لمبے پھٹے پھٹے سانس لینے لگی۔ اس کے پھیپھڑے دھڑک دھڑک کر سانسیں بھرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ہر سانس جیسے ہوا میں پھنس گیا ہو۔ کچھ دیر پہلے کا منظر اس کی آنکھوں میں رچ بس گیا تھا۔ وہ خوف دھڑکنے والا دل، وہ بے بس لمحہ، سب ایک دم اس کے ذہن پر ٹوٹ پڑے۔ پلک کے کانپتے جسم نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگے، جیسے وہاں کوئی محفوظ ٹھکانہ ہو۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور سب پردے کھینچ دیے۔ بیڈ کے کرون سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ خوف نے اس کی ہر رگ میں گھر کر لیا تھا، ہر سانس جیسے رکنے کی دھمکی دے رہا ہو۔ آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تھے، لیکن دل کی درد بھری دھڑکن ہر آنسو کو محسوس کروا رہی تھی۔ پلک نے دیان کی تصویر اپنے سینے سے لگائی۔ جیسے ہی تصویر اس کے جسم سے ٹکرائی، دل میں ایک روشنی کی کرن سی چھلک گئی۔ خوف کم ہوا، دل تھوڑا سا مطمئن ہوا، مگر پھر بھی ہر سانس کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب وہ اپنے درد کو محسوس کر سکتی تھی، ہر رگ، ہر پھیپھڑا، ہر دھڑکن۔ پلک نے خود سے کہا، کوئی نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، لیکن تم میرے ساتھ ہو دیان۔ جیسے ہی دیان کی تصویر اس کے سینے سے جمی، پلک نے دل میں حوصلے کی ایک روشنی محسوس کی۔ خوف تھوڑا کم ہوا، مگر درد، بے بسی اور شدت پھر بھی اس کے دل و دماغ میں موجود تھی۔ ہر آنسو اس کی تنہائی، ہر سانس اس کے خون کی گواہی دے رہا تھا۔ 2 مہینے سے زیادہ گزر گئے تھے اور وہ لوگ نورین خان کے بنگلے کے خفیہ حصے میں جیسے چوروں کی طرح مسلسل چھپے بیٹھے تھے۔ ہر لمحہ ناکردہ گناہ کی سزا محسوس ہو رہی تھی، ہر سانس جیسے ان کے دل پر بوجھ ڈال رہا تھا۔ انتظار تھا صرف رضوان بخاری کا کہ کب وہ آئے اور یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں، مگر رضوان بخاری جانے کہاں تھا، آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ آج بھر سے اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، یا شاید مسلسل لڑ رہی تھی۔ ہر لمحہ اس کی آواز میں غصے اور بے چینی گھل رہی تھی۔ 3 مہینے گزر چکے تھے مصطفیٰ، لیکن رضوان بخاری کہیں دکھائی نہیں دے رہا، اور یہاں چوروں کی طرح پھنسے بیٹھے تھے وہ، ہر لمحہ خوف، ہر لمحہ بے بسی کی گہری چھاؤں میں۔ نورین خان کے لیے یہ سب کچھ
ظلم لگ رہا تھا، اور وہ آوازیں جو پہلے دھندلی تھیں آج تھوڑی صاف سنائی دے رہی تھیں، لیکن دماغ سن تھا سب ناموں سے، جیسے انجان ہو، انجان، ہر چہرہ، ہر نام، سب غیر حقیقی لگ رہا تھا۔ کون نرین خان؟ کون رضوان بخاری ہے؟ یہ سب کون ہے؟ اور وہ اپنی یادداشت کے دھلوکے میں کھو چکا تھا، اور پھر سے آوازیں شروع ہو گئیں۔ وہ مرد مصطفیٰ اپنی بیوی کو منا رہا تھا، ہر لفظ میں اضطراب تھا، جملے میں خوف چھپا ہوا تھا۔ میری زندگی میں بس تھوڑا ٹائم نکالو۔ وہ نرین خان بہت بے رحم ہے۔ اگر ہم ابھی چھوٹ گئے تو وہ ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا دے گی۔ وہ کبھی پکڑی نہیں جاتی۔ سمجھو سونی، میں کیا یہ سب چاہتا ہوں؟ تم جانتی ہو میری جان، میں یہ سب نہیں چاہتا۔ پتہ چلا تھا کہ بس کچھ دن باقی ہیں، جیسے ہی اس شخص کی بیوی کا نکاح ہو جائے گا وہ اسے چھوڑ دے گی، اور وہ لوگ بھی آزاد ہو جائیں گے۔ بس کچھ دن کی بات ہے، اور پھر یہ ملک چھوڑ کر جانے کا وقت آ جائے گا۔ اب وہ عورت تھوڑا پرسکون ہو گئی تھی، دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ وہ مرد بھی سکون میں تھا، آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی تھی۔ اب دونوں ایک دوسرے سے پیار بھری آواز میں بات کر رہے تھے، مگر سوالات ابھی بھی باقی تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ کس کی باتیں کر رہے تھے؟ وہ خود کون تھا؟ کہاں تھا؟ زندہ تھا یا مر گیا؟ یہ سب کچھ ابھی بھی ایک چھپا ہوا راز تھا، ہر لمحہ ایک نئی تشویش کی لہر لے کر آ رہا تھا۔ وہ اس دن سے ایک پل بھی سکون سے نہیں تھا۔ بے چینی کی لہر اٹھتی ہر سانس کے ساتھ، خوف میں سرسراہٹ کانوں میں گونجتی۔ جب سے وہ نرین کے بنگلے سے واپس آیا تھا، اس کی زندگی ایک کشمکش بن گئی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جو اس سے چھپایا جا رہا تھا، کچھ ایسا جو دل کے اندر کی ساری عقل کو ہلا رہا تھا۔ مرجان بخاری، جو سافٹ ویئر انجینئر بھی تھا، اپنی کمپنی کا مالک بھی، جانتا تھا کہ حقیقت معلوم کرنا اس کے لیے آسان نہیں۔ ہر گوشہ، ہر منظر، ہر راز اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اس نے نرین خان کے گھر کے آس پاس کے تمام کیمرے ہیک کر دیے، ہر لمحے کو اپنی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے، لیکن حیرت انگیز طور پر کیمرے میں کچھ بھی غیر معمولی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مرجان بخاری نے اپنی کمپنی کے 2 قابل لوگ لگائے تھے، ایک دن میں نگرانی کرتا، ایک رات میں، ہر لمحہ، ہر حرکت کو چھانتا، ہر آنکھ کو چوں کس رکھا، مگر ابھی تک کوئی سراغ، کوئی کلو نہیں ملا۔ دل میں بڑھتی بے چینی، دماغ میں الجھن، اور ہر لمحے بڑھتا ہوا خوف، جیسے ہر چیز ایک چھپا ہوا دھوکہ دے کر دیوار کے پیچھے چھپی ہو۔ ہر رات جب وہ خود نگرانی کرتا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، ہاتھ کانپنے لگتے، اور ہر سایہ، ہر شور اسے
مشکوک لگتا۔ مرجان بخاری جان رہا تھا کہ حقیقت قریب ہے، لیکن یہ حقیقت کتنی خطرناک اور خوفناک ہوگی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ آج بھی اپنی کشمکش میں اپنے آفس میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کچھ پتہ کیوں نہیں چل رہا۔ کیا واقعی کچھ وہاں مشکوک تھا یا نہیں؟ دل کی دھڑکنیں بے قابو، دماغ الجھا ہوا، ہر لمحہ جیسے خطرے کی سرسراہٹ کانوں میں گونج رہی ہو۔ مرجان بخاری کی کمپنی خفیہ اداروں کے لیے کام کر رہی تھی اور کافی مہینوں سے بہت سی لڑکیاں غائب ہو رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مرجان بخاری نے ہر اس جگہ کیمرے لگائے جو جگہ مشکوک لگی، اور وہ زاویے، ہر چھپے گوشے، ہر خاموش حرکت پر نظر رکھنا چاہتا تھا۔ اور نورین خان کا گھر بھی کسی انجان خطرے کی وجہ سے اسے مسلسل مشکوک لگ رہا تھا۔ دل کے اندر کچھ سرسراہٹ رہا تھا، ایک غیر محسوس تناؤ اور الجھن تھی۔ اچانک اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور زرمینا خان اپنے آپ میں پرسکون اور خود اعتماد عبائے میں لپٹی اندر داخل ہوئی۔ ایک ٹھنڈی پھوار، ایک نرمی اور ایک اندرونی خوشی مرجان بخاری کے دل پر برسی۔ وہ جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا، لیکن دل کی دھڑکنیں اور خوشی اسے دور نہیں رہے تھے۔ زرمینا خان نے خون کے گھونٹ پیے اور صاف انداز میں کہا، "السلام علیکم۔" مرجان بخاری نے سر اٹھایا، آنکھوں میں خوشی اور سکون، اور جواب دیا، "وعلیکم السلام محترمہ۔" "کیا کام ہے؟" زرمینا نے ضبط کے ساتھ کہا۔ "سر، میری بہن کے لیے مجھے مدد کی ضرورت ہے۔" مرجان حیران ہوا، دل میں ایک سوال، "آپ کی بہن؟" کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کوئی عام بہن نہیں ہے۔ زرمینا آگے بولی، "جی سر، وہ میری بھابھی بھی ہے اور کزن بہن بھی۔ اصل میں مجھے اس کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ چاہیے تاکہ وہ اس نکاح سے بچ سکے جو وہ نہیں کرنا چاہتی۔" مرجان بخاری نے ایک سنجیدہ اور پراثر مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ جیسا آپ چاہیں گی ویسے ہی ہوگا، لیکن میری فیس…" زرمینا فوراً بولی، "فیس کی فکر نہ کریں، جو بھی آپ کو چاہیے مل جائے گا۔" مرجان بخاری نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کہا، "میڈم پوچھ تو لیں، فیس میں مجھے کیا چاہیے؟" زرمینا نے جواب دیا، "جی بولیں، کیا چاہیے؟" مرجان بخاری نے دھیرے سے گہرائی کے ساتھ کہا، یہ ہوئی نا بات۔ سنیں میڈم، مجھے بدلے میں آپ چاہیے، آپ کا جسم چاہیے۔ جب تک میں آپ کی بہن کو پناہ دوں، اس کی حفاظت کروں، اتنی راتیں آپ کو میرے بستر پر
گزارنی ہوں گی۔ منظور ہے تو بتائیں، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ جو آپ نے سنا محترمہ، تڑپ رہا ہوں اور اکیلی بھی گھاس نہیں ڈال رہی۔ آپ میری مدد کریں، میں آپ کی مدد کروں گا، بس اپنی جوانی کا جام پلا دیں مجھے۔ ایپیسوڈ جاری ہے، آپ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔